PIA کی پرواز کراچی سے حیدرآباد، وہ بھی براستہ موٹر وے۔ اپنے آسمان پر جہاز الفاوتی تو دیکھے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی کسی سڑک موٹر وے پر ہوائی جہاز کو جاتے دیکھا ہے؟ پاکستان کے شہر کراچی سے ایک مسافر جہاز کو بذریعہ سڑک حیدرآباد منتقل کیا جائے گا، مگر فی الحال اسے سیکیورٹی کلیئرنس سمیت دیگر چیلنجز کا سامنا ہے۔ موٹر وے حکام نے نامہ نگار ریاض سہیل کو بتایا کہ جس بھی وہیکل کا لوڈ 2 لین پر آتا ہے، اس کے لیے NOC یعنی اجازت نامہ درکار ہوتا ہے، جو اسلام آباد ہیڈ کوارٹر سے ملتا ہے۔ حکام کے مطابق کارگو کمپنی نے تاخیر سے NOC حاصل کی، جس کے بعد جہاز کو روانہ کیا گیا۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ رات کو اس قسم کی ٹریفک چلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو اسے روک دیا جائے گا اور پھر صبح کی روشنی میں یہ دوبارہ سفر کر سکے گا۔ سول ایویئیشن اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق یہ 737 بوئنگ طیارہ ہے، جو 1991 میں PIA میں شامل ہوا تھا اور تقریباً 23 سال بعد سنہ 2014 میں اس کو ریٹائر کیا گیا۔ یہ مسافر طیارہ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے والی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں بذریعہ سڑک جہاز کی منتقلی پہلی بار ہو رہی ہے۔ BBC نے سول ایویئیشن اتھارٹی اور اس جہاز کو منتقل کرنے والی کمپنی نیو بابر کارگو موورز سے بات کریے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس جہاز کو بذریعہ سڑک حیدرآباد کیوں منتقل کیا جا رہا ہے۔ وہاں اس جہاز کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اس پورے عمل میں کیا حفاظتی اقدامات اختیار کیے گئے ہیں۔ جہاز کی براستہ سڑک منتقلی کے لیے حفاظتی اقدامات۔ سول ایویئیشن اتھارٹی کے ترجمان نے BBC کے نامہ نگار ریاض سہیل کو بتایا کہ یہ جہاز اپنی زندگی پوری کر چکا تھا، اس کو اڑا کر وہاں نہیں پہنچایا جا سکتا تھا، جس کے بعد اسے بذریعہ سڑک حیدرآباد پہنچایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے حفاظتی اقدامات کے بارے میں بات کرتے ہوئے نیو بابر کارگو موورز کے مالک مک بابر نے کہا کہ جہاز کی بذریعہ سڑک منتقلی میں سب سے پہلے اس کے ڈھانچے کو تبدیل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے سائز کی وجہ سے اس کو موجودہ حالت میں ٹرانسپورٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ جہاز غیر معمولی طور پر بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے اس جہاز کے دونوں پر اور انجن سمیت کچھ دیگر پرزے ہٹا دیے ہیں۔ اس جہاز کے کیپسول کو ایک ٹرالر پر لوڈ کیا ہے، جبکہ جو پرزے اور حصے جہاز سے ہٹائے گئے ہیں انہیں دوسرے ٹرالر پر لوڈ کیا ہے۔ مک بابر نے اپنی کمپنی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیگر سامان تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ وہ جہاز منتقل کر رہے ہیں۔ مک بابر کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں بذریعہ سڑک جہاز کی منتقلی پہلی بار ہو رہی ہے۔ خیال رہے کہ ستمبر 2024 کے دوران سعودی عرب میں 3 ناکارہ بوئنگ 777 طیاروں کو جدہ سے ریاض 1000 کلومیٹر دور بذریعہ سڑک منتقل کیا گیا تھا۔ سعودی میڈیا العربیہ کے مطابق یہ نقل و حمل سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تصور کیا گیا تھا۔ تو یہ جہاز حیدرآباد کب پہنچے گا؟ مک بابر نے بتایا کہ ابھی یہ جہاز کراچی میں ہی کھڑا ہے اور اس کی سیکیورٹی کلیئرنس جلد ہی متوقع ہے، جس کے بعد ہی جہاز کی منتقلی ممکن ہو سکے گی۔ انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد 7 سے 8 گھنٹے میں یہ جہاز بذریعہ سڑک کراچی سے حیدرآباد پہنچ جائے گا۔ یہ عمل بحفاظت مکمل ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مک بابر نے بتایا کہ بذریعہ سڑک جہاز کی منقل کے دوران سول ایویئیشن کی سیکیورٹی جبکہ پولیس بھی سکواد کا حصہ ہوگی۔ حیدرآباد میں اس جہاز کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان کی قومی ایئر لائنز کا یہ ریٹائرڈ بوئنگ طیارہ حیدرآباد میں تربیتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نیو بابر کارگو موورز کے مالک مک بابر نے بتایا کہ 1.5 برس سے اس بارے میں تحقیق ہو رہی تھی کہ اس جہاز کو کام میں لایا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میں سول ایویئیشن کا ایک تربیتی مرکز ہے، تو اس جہاز کو اب تربیتی مقاصد کے لیے وہاں منتقل کیا جا رہا ہے۔ جہاز کی صفائی۔ نیو بابر کارگو موورز کے مالک مک بابر نے BBC کے ساتھ اس جہاز کی ویڈیوز شیئر کی ہیں، جن میں اسے کراچی ایئرپورٹ پر دیگر ناکارہ جہازوں کے ساتھ کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز کی پانی کے ساتھ دھلائی صفائی کا کام ہو رہا ہے، جن ٹرالرز پر اس جہاز کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مک بابر نے بتایا کہ یہ جرمن کمپنی گولڈ ہوفر کے ہیں اور سعودی عرب میں بھی اس کمپنی کے ٹرالر استعمال کیے جاتے ہیں۔